बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की 5वीं क्लास की किताब और उसका हम लेसन पढ़ेंगे जो वादा करो सो पूरा करो। पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज रीड कर लेते हैं। शिकस्त, सादिर, खलीफा, वुसत, ज़मानत, पासदारी। अब इसकी रीडिंग सुन लीजिए ताकि आपको रीड करने में भी हेल्प मिल सके। छुट्टी के रोज़ दादा जान हमें दिलचस्प वाक़यात और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाते हैं। आज भी मोहल्ले के बच्चे हमारे घर इकट्ठे हुए ताकि दादा जान से कोई नई कहानी या वाक़या सुन सकें। जैसे ही दादा जान बैठक में दाखिल हुए, दानिश ने बेचैनी से पूछा, दादा जान आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? दादा जान मुस्कुराते हुए, आज मैं आपको 2 वाक़यात सुनाऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आपको बताना होगा कि आपने इनसे क्या सबक सीखा। हम सब दादा जान की बात पर राज़ी हो गए। दादा जान ने वाक़या सुनाना शुरू किया। दादा जान मुल्क ईरान के एक सूबे के हाकिम का नाम था हरमज़ान। मुसलमानों के साथ एक जंग में इसे शिकस्त हो गई। हरमज़ान जंगी कैदी की हैसियत से खलीफा वक्त के दरबार में पेश किया गया। खलीफा ने इसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांग ले और इस्लाम कबूल कर ले तो हो सकता है इसे अल्लाह ताला भी बख्श दे। इसी में इसकी दुनिया और आखिरत की भलाई है, और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता तो फिर इसे इसके जराइम की सज़ा मिलेगी। जुर्म की जमा है जराइम। हरमज़ान ने खलीफा की बात मानने से इनकार किया। खलीफा ने हरमज़ान को कत्ल करने का हुक्म सादिर कर दिया। जब जल्लाद आ गया तो हरमज़ान ने पानी पीने की दरख्वास्त की और खलीफा से कहा कि जब तक मैं पानी ना पी लूँ आप मुझे कत्ल नहीं करवाएंगे। खलीफा ने वादा कर लिया कि हाँ, तुम्हें पानी पीने से पहले कत्ल नहीं किया जाएगा। हरमज़ान ने ये सुनते ही पानी ज़मीन पर फेंक दिया। दादा जान इतना वाक़या सुनाकर खामोश हो गए। दादा जान फिर क्या हुआ? क्या हरमज़ान को दोबारा पानी दिया गया या इसे सज़ा दे दी गई? दादा जान बेटा, खलीफा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो वादा कर चुके थे और इस्लाम में वादे की पासदारी का हुक्म दिया गया है। इसीलिए खलीफा ने जल्लाद को वापस जाने का हुक्म दिया। जब जल्लाद वापस चला गया तो हरमज़ान ने खलीफा के सामने इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, मैं ईमान लाता हूँ और ऐलान करता हूँ कि अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग कर लेते हैं। स्टूडेंट, मुझे आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी रीडिंग। खलीफा इसके ईमान लाने पर खुश हुए और इससे पूछा कि पहले तुमने इनकार किया और अब इस्लाम कबूल कर रहे हो, इसकी क्या वजह है? हरमज़ान ने जवाब दिया, ए मुसलमानों के खलीफा, मैं ये नहीं चाहता था कि लोग ये समझें कि तलवार के डर से मुसलमान हो रहा हूँ। आप एक सच्चे मुसलमान हैं जो अपना वादा नहीं तोड़ते, इसीलिए मैंने पानी ज़मीन पर गिरा दिया था। आपने अपना वादा पूरा फरमाया। अब मैं अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। दादा जान ने वाक़या सुनाकर हमसे पूछा, बच्चों भला बताओ तो वो कौन से खलीफा थे? माजिद, दादा जान को इशारा तो दीजिए। दादा जान, वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। इनके दौर में इस्लामी सल्तनत ने खूब वुसअत इख्तियार की। मतलब उनके दौर में इस्लामी सल्तनत बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने इखलाक से और अपने अमाल से इस्लाम का दायरा बढ़ा दिया था। हम सब ने एक साथ जोश से जवाब दिया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शाबाश। दादा जान ने हम सब को शाबाश दी। दादा जान, आपने 2 वाक़या सुनाने का वादा किया था। मैंने दादा जान को इनका वादा याद करवाया।
دادا جان کیوں نہیں بیٹا، لو پھر سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ دو نوجوان آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آئے کہ اس نے ہمارے والد کی جان لی ہے۔ وہ آدمی بھی وہیں پر موجود تھا۔ خلیفہ کے پوچھنے پر کہنے لگا، اے امیر المومنین، ان کے والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں گھس آیا تھا۔ میرے منع کرنے پر بھی وہ باز نہ آیا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا، وہ پتھر اس کے سر میں لگا اور وہیں مر گیا۔ وہاں موجود سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور عدل کے بارے میں جانتے تھے۔ پتھر مارنے والے شخص کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس شخص نے خلیفہ سے درخواست کی کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دیں کہ اپنے گھر والوں کا بندوبست کراؤں اور انہیں اپنی سزا کے بارے میں بتاؤں۔ میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی ضمانت دی۔ وہ اسے اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کے بدلے انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو 3 دن کی مہلت دی۔ اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ 3 دن کی مہلت ختم ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا تھا۔ سب کی نگاہیں شہر کے داخلی راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے، مگر ضمانت دینے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ پرسکون تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا اور اس شخص کے وعدے کا اعتبار بھی تھا۔ اچانک ایک جانب سے گرد اٹھتی نظر آئی۔ وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے امیر المومنین سے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گیا ہوں، اب آپ اپنے فیصلے پر عمل کریں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ دونوں نوجوان آگے بڑھے اور بولے، خلیفہ نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور تو نے اپنا عہد نبھایا، ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں نوجوانوں اور ضمانت دینے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ دیکھا بچوں، اپنے عہد کی پاسداری کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ دادا جان نے ابھی دوسرا واقعہ سنایا ہی تھا کہ فراز نے جانے کی اجازت چاہی۔ دادا جان، کیوں بیٹا، ایسی بھی کیا جلدی، شربت پی کر جانا۔ فراز: دادا جان، میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر میں وہ کتاب اسے دینا بھول گیا۔ احمد، جو وہیں موجود تھا، جھٹ سے بولا، احمد، فراز تمہیں اپنے وعدہ یاد آ گیا؟ دوست، مجھے وہ کتاب صبح اسکول میں واپس کر دینا، آؤ مل کر شربت پئیں۔ دادا جان نے پھر ہم سب سے ایفائے عہد کی اہمیت کے بارے میں پوچھا۔ ہم سب کا ایک ہی جواب تھا، انشاءاللہ ہم اپنے عہد کی پابندی کریں گے۔ دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا لیسن یہاں ختم ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ کو سارے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ سے اس لیسن کے کوشچن آنسر شیئر کر رہی ہوں اور باقی کی ایکسرسائز ہم اس کے پارٹ 2 میں شیئر کریں گے۔ آپ اس کے کوشچن آنسر دیکھ لیجئے۔ کوشچن نمبر 1 ہے، ہرمزان کون تھا اور اسے کس خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا؟ اس کا آنسر دیکھ لیجئے اور نوٹ کر لیجئے۔ ملک ایران کے ایک صوبے کے حاکم کا نام ہرمزان تھا اور اسے جنگی قیدی کی حیثیت سے خلیفہ وقت کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب ہم کوشچن نمبر 2 کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہرمزان نے سزا سے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کیا اور کیوں؟ ہرمزان نے سزا سے بچنے کے لیے پانی کی خواہش کی کہ اسے سزا دینے سے پہلے پانی پینے کو دیا جائے، اور جب اسے پانی پینے کو دیا تو اس نے پانی نیچے گرا دیا۔ اب ہم کوشچن نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔
کس صحابی نے قتل کرنے والے شخص کی ضمانت دی اور اس کا کیا انجام ہوا؟ اس بزرگ صحابی کا نام ابو ذر غفاری تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، مگر اس شخص نے اپنا عہد پورا کیا تو ان دونوں نوجوانوں نے اس پر اپنے باپ کا قتل معاف کر دیا۔ کوشچن نمبر 4 دیکھ لیجئے اسٹوڈنٹس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں نوجوانوں اور صحابی کے لیے دعا کیوں فرمائی؟ کیونکہ اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ ان نوجوانوں نے اپنے باپ کے قتل کو معاف کیا اور صحابی بھی اللہ کے بھروسے پر اس شخص کو مہلت اپنی جان کے عوض دلوائی۔ کوشچن نمبر 5 دیکھ لیجئے۔ وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ 4 سے 5 سطروں میں جواب دیں۔ اس کے 5 پوائنٹس دیکھ لیجئے۔ کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، وعدہ خلافی کرنے والا شخص منافق ہوتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے وعدہ پورا کرنے والے کو سب پسند کرتے ہیں۔ اس کا چوتھا پوائنٹ دیکھ لیجئے، وعدہ پورا کرنے میں محنت کرنی چاہیے۔ اس کا 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ معاشرے میں اور آخرت میں اس کو اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوئی۔ اب اس کی باقی کی ڈیٹیل آپ میری اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ آپ نے سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے نئے ساتھی ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔